الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اور بچ جاؤ اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا، اور جان رکھو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے
جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ پرہیز بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ جملہ نفسیاتی یا روحانی بیماریاں جتنی بھی انسان کو انفرادی یا اجتماعی طور پر پیش آ سکتی ہیں، اللہ کریم نے اس کے لیے دین اسلام کی ہر تعلیم کو اور دین اسلام کے ہر عمل کو انسانوں کے لیے اس طرح سے مفید بنایا ہے کہ یہ برائیوں سے، بیماریوں سے پرہیز کا کام بھی دیتا ہے اور علاج کا کام بھی دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی انسانیت من حیث المجموع فتنوں کا شکار ہوتی ہے یا بیماریوں کا شکار ہوتی ہے، یا پھر کوئی فرد انفرادی طور پر نفسیاتی یا روحانی بیماری کا شکار ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں علاج اس کا دین اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم برائیوں میں پھنس چکے ہیں، نیکی کی طرف دل نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا جو طرز زندگی بے حیائی اور عریانی پر مشتمل ہے اس کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سود پر مبنی معاشی نظام ہے اس کو چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس ول پاور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا نظام جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہماری زندگی کی ناگزیر ضرورت بن گئی ہے، جھوٹ ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے ہمارے پاس طاقت اور ہمت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دور جدید کاروبار کے لیے بددیانتی کا تقاضا کرتا ہے، ہم بددیانتی جب تک نہ کریں ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم بددیانتی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ الا ھذا القیاس کتنی ہی بیماریاں ہیں جو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر چمٹی ہوئی ہیں، اور ان ساری بیماریوں کو وہ کسی ایک فرد میں ہو، معاشرے کے کسی ایک حصے میں ہو، یا کسی ایک گروپ، کسی ایک گروہ میں ہو، اثر اس کا سارے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے اور پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے، اور علاج کیا ہے؟ دین اسلام اس کا علاج ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، گناہوں کو لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ لہذا جس سے گناہ ہو چکے ہوں وہ نیکیاں کرے گا تو اس کے گناہ مٹیں گے، اور جس سے گناہ ترک نہ ہوتا ہو، جس سے گناہ چھوڑا نہ جاتا ہو، ان الحسنات یذھبن السیئات، گناہ اگر نہیں چھوڑا جاتا تو نیکیاں کرنی شروع کر دو۔ نیکیوں کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ گناہ خود بخود ختم ہو جائے۔ لہذا دین اسلام کی وہ ساری تعلیمات جس کے اندر ہر فتنے کا علاج موجود ہے، ہر فتنے کا علاج موجود ہے، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جس کا علاج دین اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر فتنے کے لیے شریعت نے ایک طرز عمل بتایا ہے کہ فتنہ جس بھی طرح کا ہو تم لوگوں نے دین پر قائم رہنا ہے۔ دین وہ شیلڈ ہے، دین وہ اللہ کا دین، دین اسلام وہ پروٹیکشن ہے، وہ تحفظ ہے جو تمہیں سارے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ جو ایک فتنہ جب اٹھتا ہے، جو گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بعض فتنوں کا تذکرہ کیا،
فتنہ جب اٹھتا ہے تو اس کے اثرات صرف ظالموں تک یا فتنہ برپا کرنے والوں تک محدود نہیں رہتے، سب تک پہنچ جاتے۔ وہ فتنہ چاہے عریانی اور فحاشی کا ہو، فتنہ چاہے جھوٹ کا ہو، فتنہ چاہے بددیانتی کا ہو، فتنہ چاہے معاشی نظام کو سود کے اندر ملا کر اور سود کو ناگزیر ضرورت سمجھ کے کاروبار کرنے کا ہو، فتنہ جو بھی ہو، اللہ ہر فتنہ اس سے بچنے کے لیے طریقہ ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا، ہم شاید اسی دور میں ہیں۔ ستاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا، ایسے دن آئیں گے جو دھوکے کے دن ہوں گے۔ سنون خداع، دھوکے کے سال ہوں گے، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دھوکے کے سال ہوں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَبَّرُ فِيهَا الْأَمِينُ، بددیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جھوٹے پر اعتبار کیا جائے گا، سچے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بددیانت کے اوپر اعتماد کر کے اس کو دیانتدار سمجھ کے اس پر اعتماد کیا جائے گا، دیانتدار پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ایسی صورتحال بن جائے کہ سچ جھوٹ، بددیانتی دیانتداری، گدھا گھوڑا سب ایک ہو جائیں، حالات اس قدر خراب ہو جائیں، تو پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر بھی ہمیں بیٹھ نہیں رہنا کہ میرا معاملہ تو میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں جانوں اور میرا معاملہ جانے۔ ہر شخص کہے کہ میرا معاملہ بس ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، دنیا اگر خراب ہے تو خراب رہے، میں اگر خراب نہیں ہوں تو میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی دور جدید نے، خاص طور پہ جس کو جدیدیت کہتے ہیں، ماڈرنزم، اس نے آزادی کی ایک ایسی نیلم پری کا ہمیں راستہ دکھایا ہے، ایسا ایک شاندار آزادی کا ایک لفظ دیا ہے، اور آزادی کے نام پر ایسے خلطے ببس میں ڈالا ہے، ایسے مغالطے میں ڈالا ہے کہ آزادی کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے انسان اس کو رونتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ لہذا مذہب آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جب مذہب آزادی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو کہتا ہے مذہب کا معاملہ کسی کا لازمی ہے ہی نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، کسی کو مذہب کے بارے میں کوئی شخص ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا یہ کرو وہ کرو، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میرے معاملات ہیں، میں اپنی زندگی گزارتا ہوں، تم اپنی زندگی گزارو، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ دیکھ لیجیے، کوئی شخص جو ہے کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا، میرا کیا تعلق اس سے۔ اللہ اکبر۔ آہستہ آہستہ قوم شریعت اسلامیہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، وہ جو اللہ کا دین ہے، اللہ کی حدود کے بارے میں آہستہ آہستہ قوم مداہنت کا شکار ہو جاتی۔ پھر کوئی نہیں اٹھتا، کسی میں دینی غیرت باقی نہیں رہتی، آہستہ آہستہ لوگ مداہنت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دین کے بارے میں پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صرف نمازیں رہ جاتی ہیں، وہ بھی چند لوگ جو نمازیں پڑھتے ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نہیں پڑھتا تو میرا ذاتی معاملہ، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں بات کریں؟ یہ ماحول پورے معاشرے کے اندر، یہ کوئی اچانک نہیں آیا اور یہ بے سبب بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے
شیطان کی صدیوں کی محنت ہے. شیطان اور اس کے چیلے انہوں نے صدیوں پروگرام بنائے ہیں، پھر جا کے مسلمان قوم کو بھی اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ہم سب مداہنت کا شکار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی اس شخص کی مثال جو دین اسلام کی حدود کے بارے میں مداہنت کا شکار ہے، اور کوئی دوسرا شخص ہے جو دین اسلام کی حدود کو پامال کر رہا. ایک آدمی دین کی حدود کو پامال کر رہا ہے اور اس نے مذہب کیا دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور ہر معاملے میں وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی آزادی کو انشور کرنے کے لیے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ ہٹاتا ہے، اور وہ ہر رکاوٹ ہٹا کے وہ بلاخر اپنے آپ کو ایک ایسی آزادی دلوانا چاہتا ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. سبحان اللہ، قربان جائیے، کیا زندہ تعلیمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا. جو شخص اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے اور دوسرا شخص مداہنت کا شکار ہے. مداہنت کہتے ہیں ڈھیل دینا. مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں. مداہنت کا یہ معنی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. کافر تو چاہتے ہی یہ ہیں کچھ تھوڑی سی ڈھیل تم کرو باقی ڈھیل وہ کریں، کوئی بین بین معاملہ کر لیں. یہی تو انہوں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، ہم لڑائی نہ ڈالیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ مل کے ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں اور ایک سال ہم سب مل کے تیرے رب کی عبادت کر لیا کریں تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو. یا پھر تم اپنے رب کی عبادت کرو، ہمیں اپنے بتوں کی بندگی کرنے دو، آپس میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو تھوڑی سی ڈھیل تم کرو کچھ ڈھیل ہم کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈھیل تو کرے اور باقی ڈھیل وہ کرے، آپس میں کوئی درمیانہ معاملہ نکال لیں. فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات کبھی نہیں مانتے. یہ جو ڈھیل دینا پھر یا پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. کافرو تم کسی اور کی پوجا کرتے ہو، میں کسی اور کی بندگی کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے. اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مداہنت کی زندگی گزاریں، ہمارے سامنے اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہو اور ہمیں غیرت ہی نہ آئے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا. اس کی مثال جو اللہ کی حدود کے بارے میں مداہنت اختیار کرتا ہے اور وہ جو اس میں اس کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدود میں گھس جاتا ہے، توڑ دیتا ہے اللہ کی حدود کو. اس کی مثال کمثل قوم استحبوا. ایک قوم کی مثال ہے استحبوا سفینۃ، جنہوں نے ایک ہوائی جہاز، اس بحری جہاز پہ بیٹھنا تھا. بحری جہاز کے دو منزلیں تھیں، انہوں نے آپس میں
قرآن اندازی کی، استحموا سفینۃ، انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی کر کے کچھ لوگ اوپر والے حصے میں آ گئے، کچھ لوگ نیچے والے حصے میں آ گئے. فصار بعضهم فی اسفلها وصار بعضهم فی اعلاها، بعض لوگ جو ہیں وہ نیچے والے حصے میں اور بعض لوگ اونچے اوپر والے حصے میں. اب ظاہر ہے جب کشتی یا بحری جہاز بنتا ہے تو اس کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ سائیڈوں سے بند ہوتا ہے اور جو اوپر والا ہے وہ کھلا ہے. لہذا جو نیچے والے تھے فکان الذی فی اسفلها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو نیچے والے حصے کے لوگ ہیں یمرون علی الذین یمرون بالماء علی الذین فی اعلاها، ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی نیچے والوں کو، تو پانی لینے کے لیے ان کو اوپر جانا پڑتا تھا. وہ اوپر والے حصے پہ جاتے تھے، وہاں سے جا کے پانی لیتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب وہ اوپر والے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، نیچے والے جاتے تو ان کو ان کے اندر سے گھس کے جاتے. فتعذوا به، اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی. فتعذوا به، اس نے کیا کیا، جب وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی پانی لینے کے لیے، ان کو پانی لانا پڑتا تھا، بالآخر اس نے کیا کیا، فاخذ فاسا، اس نے نیچے والے نے کلاڑا پکڑ لیا، فجعل ينقر اسفل السفینہ، اس نے کہا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، پانی اوپر سے جا کے لے کے آتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے کلاڑا پکڑا اور نیچے سے کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر. وجعل ينقر اسفل السفینہ، اس جہاز کے بحری جہاز کے نیچے والے حصے کو سوراخ کرنا شروع کر. اوپر والوں کو پتا چلا، وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا ما لکا، تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو، کشتی کو سوراخ کر رہے ہو. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، میرے لیے پانی لانا ضروری ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ نہ آپ کو تکلیف ہو، آپ اپنی دنیا میں مگن رہے، میں اپنی دنیا میں مگن رہوں، میں نیچے سے سوراخ کر کے پانی کا بندوبست کر لیتا ہوں تاکہ میں آئندہ تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ بتائیں کہ وہ جو اوپر والے آئے ہیں انہوں نے اس کی دلیل سنی ہے، ان کو سوراخ کرنے دینا چاہیے، ان کو کیا چاہیے، کیا کریں. ان آخذوا علی یدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو روک لیا کہ نہیں بھائی کشتی میں سوراخ نہیں کرنا، یہ ہم سب کی کشتی ہے، ہم سب اس میں سوار ہیں، تو کشتی کو سوراخ کر رہا ہے تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے. ان آخذوا علی یدیہ، اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنْجَوْا وَنَجُّوا أَنفُسَكُمْ، انہوں نے اس کو بھی بچا لیا اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا. فَأَنْجَوْا وَنَجُّوا أَنفُسَكُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا، ان کو بھی بچا لیا. لیکن کرنا کیا پڑا، ہاتھ پکڑنا. وَإِن تَرَكُوهُ، اور اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہم اپنی جگہ تم اپنی جگہ، تمہارا اپنا معاملہ ہمارا اپنا معاملہ، تو اپنے گھر میں اپنے گھر، تیرا دین اپنا میرا دین اپنا، تیرا عمل اپنا میرا عمل اپنا، اگر اس نے چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن تَرَكُوهُ، اگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اس کو بھی برباد کر دیا اور خود بھی برباد ہو گئے. ظاہر نیچے سے سوراخ ہوگا تو کشتی ڈوب جائے گی، تو کشتی جب ڈوبے گی تو کوئی ایک نہیں ڈوبے گا، سارے ڈوبے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، بچ جاؤ اس فتنے سے، جب وہ فتنہ برپا ہوگا تو صرف ظالم نہیں پکڑے جائیں گے، سارے ہی پکڑے جائیں گے، ہر ایک رگڑا جائے گا. اللہ اکبر. جب فتنہ آتا ہے نا کسی قوم میں، اللہ اکبر، تو سارے لوگ رگڑے جاتے ہیں.
جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں عذاب بھیجتا ہے تو ایک دفعہ سب رگڑے جاتے. اصاب القوم اصاب العذاب من کان فیہم. پھر نیک بھی رگڑے جاتے ہیں, پھر بد بھی رگڑے جاتے ہیں, پھر بچے بھی, پھر عورتیں بھی, سب رگڑے جاتے ہیں. ثم بعثوا علی اعمالہم. البتہ قیامت والے دن ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے. لیکن ایک دفعہ وہ جو فتنہ ہے اس سے سب متاثر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فتنہ پھیلا ہوا ہے تو ہم کہیں جناب ہم تو محفوظ ہیں, ہماری خیر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار مثال بیان فرمائی, اور مثال بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مثال ہے مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا. جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے اور جو اس کے بارے میں مداہنت کا ڈھیل کا شکار ہے, مداہنت کا شکار ہے, یہ ان کی مثال. لہذا اگر اس قوم کو بچانا ہے, اس معاشرے کو بچانا ہے, تو جرم چاہے کسی ایک نے کیا ہو, ظلم چاہے کسی ایک نے کیا ہو, گناہ چاہے کسی ایک نے کیا ہو, بے حیائی چاہے کسی ایک نے پھیلائی ہو, جھوٹ چاہے کسی ایک طرف بولا جا رہا ہو, بددیانتی چاہے کسی ایک طبقے میں ہو رہی ہو, جو بھی فتنے ہیں, جتنے بھی فتنے ہیں, وہ فتنے جہاں کہیں بھی ہیں ان کو دور کرنا ساری امت کی ذمہ داری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا نا تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ 2-3 حدیثیں سن لیجئے, آپ نے پہلے تو سنی ہوئی ہیں لیکن اس کو ریلیٹ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. تمہیں ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا, نیکی لوگوں کو بتانی پڑے گی, کسی کو اچھی لگے نہ لگے. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, لازماً برائی سے منع کرنا پڑے گا. یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ہماری زندگی کا, یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے, لازماً کرنا پڑے گا. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ. نہیں تو پھر کیا ہوگا اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ. نہیں تو اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا. اور جب عذاب نازل ہو گیا, اللہ اکبر, عذاب, میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی, بلکہ 2 حدیثیں رکھی. ایک حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ, جب کسی بستی میں بے حیائی, بدکاری, زنا, سود جب یہ ظاہر ہو جاتے ہیں, ان کا معاشی نظام سود پر مبنی ہوتا ہے, ان کی معاشرت بے حیائی اور بدکاری پر مبنی ہوتی ہے. اذا ظہر الزنا, جب ظاہر ہوتا ہے زنا, والربا اور سود, فی قوم, جب کسی قوم میں سود اور زنا پھیل جاتا ہے نا, اللہ اکبر, کسی فی قریۃ, کسی بستی میں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقد فرمایا فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے اللہ کا عذاب لازم کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کے لیے فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ, انہوں نے خود عذاب کی دعوت دے دی. اگر ہمارے معاشرے میں بدکاری ہے, اگر ہمارے معاشرے میں سود ہے, اگر ہمارے معاشرے میں بے حیائی ہے, اگر ہمارے معاشرے میں بددیانتی ہے, تو کیا ہمارا معاشرہ اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے؟ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ, انہوں نے گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دی. اور وہ عذاب اللہ کا جس کے بارے میں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ
ان یبعث علیکم عقابا منہ، لازماً نیکی کا حکم دو، لازماً برائی سے منع کرو، نہیں تو اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اور جب اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو عذاب کی کئی صورتیں، عذاب جو ہے وہ کس طرح کا آئے گا، کیسے آئے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ عقاب یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا ہے عقاب کا، عذاب کا نہیں۔ عقاب کا مطلب ہے پکڑ۔ مومن کو جب پکڑ ہوتی ہے نا، اور مسلمانوں کو جب پکڑ ہوتی ہے تو اللہ ان سے مال و دولت نہیں چھینتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت اللہ چھین لے تو یہ پکڑ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ اہل ایمان پر آتی ہے اس پکڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ان سے ایمان اور دین چھین لیتا، اللہ ان سے دین کی توفیق چھین لیتا۔ تنگی دنیا کی نہیں آتی، ہو سکتا ہے دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ لگامیں کھلی چھوڑ دے، لیکن اصل معاملہ دین کا ہے، اصل معاملہ اللہ کے قرب کا ہے، اصل معاملہ اللہ کے دین کی پابندی کا ہے، اللہ کی حدود کی پابندی کا ہے۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لیتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان رکھو اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ جب وہ پکڑ میں لیتا ہے نا تو وہ توفیق چھین لیتا ہے، توفیق۔ جب توفیق چھن جاتی ہے فرمایا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ دعائیں بھی نہیں سنے، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر بیٹھ کے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کدھر جاتی ہیں، بڑی ہم دعائیں کرتے ہیں جی، مولوی صاحب بتائیں تو دعائیں کدھر جاتی ہیں؟ بھئی دعائیں کہاں جائیں؟ ہم نے کہیں اپنے آپ کو اس عذاب کا شکار تو نہیں کروا لیا جس عذاب کے بعد اللہ ہماری دعائیں بھی نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان اللہ بچا لے، اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کی توفیق دے دے، ایمان کو محفوظ رکھنا، ایمان کو بچانا، ایمان کے تحفظ کی کوشش کرنا، یہ دنیا کا سب سے اہم کام۔ جس نے ایمان کو بچا لیا سمجھ لیجئے اس کا سب کچھ بچ گیا، اور جس کا ایمان نہیں بچا اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اسلام سے، جب کوئی شخص اسلام پر عمل کرتا ہے تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو حدیثیں بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی ہوتی دیکھے تو اگر اس کے پاس قوت نافذہ ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو دور کر دے۔ قوت نافذہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قوت نافذہ کا مطلب اس کے اندر اگر استطاعت ہے، استطاعت کیا ہوتی ہے؟ استطاعت یہ ہوتی ہے کہ آپ قوت نافذہ ہوں، مثال کے طور پر اپنی جان پر، اپنی اس جسم پر قوت نافذہ کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ آپ کے گھر میں قوت نافذہ کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ گھر کے اندر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس وقت زبان سے یا دل سے نہیں کرنا، اس وقت ہاتھ سے دور کرنا ہے، اس میں قوت لگانی ہے، گھر سے ہر برائی نکالنی ہے۔ فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب اس کے پاس قوت نافذہ ہے۔ اسی طرح ملکی سطح پر قوت نافذہ ریاست کے پاس ہوتی ہے، حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ برائی ہو رہی ہو اور ریاست اس میں اپنا قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کردار نہ ادا کرے تو پھر سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی دیکھے اس کے پاس قوت نافذہ ہو تو وہ ہاتھ سے قوت سے اس کو دور کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے پاس استطاعت نہ ہو تو کم از کم زبان سے تو کہے نا، زبان سے تو لوگوں کو روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی بھی
اخلاقی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو زبان سے کہہ سکے. ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی طاقت، اس کے پاس اخلاقی جرت نہیں ہے کہ زبان سے کہہ سکے. تو فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم برائی کو دل سے تو برا سمجھیں. جس دن برائی کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا، سمجھ لیجئے ایمان دل سے رخصت ہو گیا، کیونکہ یہ آخری درجہ ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا آخری اور کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو دل سے برا سمجھے. اگر ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں، معاشرے میں ہونے والی برائیوں کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں، ہم پرسکون نہیں ہیں، ہم مضطرب ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارا دل کڑتا ہے، اندر برائی کی نفرت موجود ہے، تو یہ ایمان کے آخری درجے پر ہم موجود ہیں. اور اگر یہ بھی ختم ہو گیا ہے تو پھر اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں. اسی کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو خالص اور مخلص ساتھی ملتے رہے، اور جب وہ چلے گئے تو بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کیا وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے خلاف قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے، کیا مطلب؟ دل سے برا سمجھے، وہو مومن، وہ بھی ایمان کے کسی نہ کسی درجے پر ہے. اور فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اگر یہ بھی نہیں ہے نا کہ دل سے کسی کے خلاف وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے، اگر یہ برائی کی نفرت بھی دل سے نکل گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں رہا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ ایمان عطا فرمائے اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یہ آخری حدیث سن لیجئے، وقت ہو گیا. واتقوا، یہ جو حدیث، یہ آیت ہے جو ہم نے پڑھی، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ صرف ظالموں تک فتنہ نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک تک پہنچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی سزا دے. بعض لوگوں نے عمل کیا ہو سزا سب کو ملے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم، یہاں تک کہ لوگ اپنی نظروں کے سامنے برائیاں ہوتی دیکھیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنكِرُوهُ فَلَا يُنكِرُوهُ، لوگوں کے پاس اس بات کا اختیار بھی تھا کہ وہ اس برائی کو برائی کہیں. فَلَا يُنكِرُوهُ، سب گنگے شیطان بن گئے، کسی نے برائی کو برائی نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ اس طرح کا طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو ٹھیک ہیں، ہم نہیں بولتے، ہم کسی کو کے ساتھ دشمنی کیوں لیں، ہم کسی کو برا کیوں، کسی کے آنکھوں میں برا کیوں بنے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، سب خاموش. وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنكِرُوهُ، طاقت تھی کہ برائی کو برائی کہتے، نہیں کہا. فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے. عذب اللہ الخاصۃ والعامہ، پھر گناہ چاہے کسی ایک نے کیا ہو، اللہ سزا ساری قوم کو دیتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.